پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس کے زیر اہتمام ڈیلس میں اس سال کا پہلا کونسل سروس کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں پاکستانی کونسلیٹ ہیوسٹن کے عملے نے بھرپور شرکت کی۔ کیمپ میں 200 سے زائد پاکستانی نژاد امریکیوں کو مختلف کونسل سروسز فراہم کی گئیں۔ PSNT کی جانب سے ڈیلس فورٹ ورتھ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس سال کا پہلا کونسل سروس کیمپ پاکستان کونسلیٹ ہیوسٹن کے تعاون سے ڈیلس میں منعقد ہوا، جس میں قریب 200 سے زائد پاکستانی نژاد امریکیوں کو کونسل سروسز فراہم کی گئیں۔ ہیوسٹن کونسلیٹ کا عملہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل کمیونٹی کو باہمی سروسز فراہم کرنے میں مصروف رہا۔ اس ضمن میں PSNT نے ایک سادہ پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جس کا مقصد پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور پاکستانیوں کے لیے امریکہ میں کاروبار کرنے کے طریقہ کار کو اجاگر کرنا تھا۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ PSNT کے سیکرٹری جنرل عابد بیگ نے تقریب کی نظامت کی۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے جو بھی معلومات ہیں۔ صدر PSNT سلمان تابانی نے پاکستان کونسلیٹ ہیوسٹن کے عملے کا ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ ہیوسٹن کونسلیٹ میں تعینات پاکستان کے کمرشل اتاشی سلمان رضا بھی شریک ہوئے۔ کونسلیٹ جنرل محمد آفتاب چودھری نے PSNT کی لیڈرشپ کے ہمراہ کونسل سروس کیمپ کا دورہ کیا اور عوام کے مسائل و شکایات سنی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسلیٹ جنرل ہیوسٹن محمد آفتاب چودھری کا کہنا تھا کہ وہ PSNT کی جانب سے اس کیمپ کے قیام پر ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے غیر معمولی مواقع موجود ہیں۔ حکومت پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا عزم کر چکی ہے۔ اس ضمن میں ہیوسٹن کونسلیٹ کا عملہ بھی مطلوبہ رہنمائی کے لیے ہر وقت دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف کے معاملے پر پاکستان کا ایک اعلیٰ حکومتی وفد جلد امریکہ کا دورہ کرنے والا ہے، جو یہاں کی حکومت سے امریکی ٹیرف پر بات چیت کرے گا۔ سب سے پہلے تو کونسلر کیمپ وہ ہم وقتاً فوقتاً لگاتے ہیں، کمیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں PSNT کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کمیونٹی کو اور ہمارے درمیان ایک برج کا کام کرتے ہیں۔ تو یس، یہ ہمارا کام ہے۔ دوسرا، اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ اس کے سائیڈ لائن پر ہم ایک بزنس میٹ اپ کریں، جس میں پوٹینشیل بزنس لوگوں کو، پاکستانی کمیونٹی کو بلائیں اور اس میں ان سے پاکستان کا پوٹینشیل، بزنس پوٹینشیل، اس کی بات کریں۔ تو یہ چیز ہمارے ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ہماری جاب کا حصہ ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی اس وقت بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے اور ہمیں اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے، اور اس میں یقیناً پاکستانی لوگوں نے جو کہ یہاں پہ بہت اچھا کام کیا ہے بزنس میں، ہمیں ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تیسری بات جو آپ نے کہی کہ ٹیرف کے معاملے میں، ٹیرف ظاہری بات ہے ابھی تو ہولڈ لگا ہوا ہے۔ پاکستان جیسے ہی یہ اناؤنس ہوئے تھے تو پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹریڈ ڈپلومیسی کریں گے، جس میں ان کے ساتھ US کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے مختلف ٹیرف کے مختلف چیزیں۔ تو وہ ڈیلیگیشن کسی بھی وقت پاکستان سے آئے گا اور یقیناً ہم ایک پازیٹیو ٹریڈ ڈپلومیسی میں US کے ساتھ، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان اور US، چونکہ US پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، تاکہ پاکستان کی اس ایکسپورٹس کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ ہماری کوشش ہوگی اور وہ جیسے چلتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ پورا کوشش کر رہی ہے۔ کونسل جنرل ہیوسٹن محمد آفتاب چودھری نے وائس آف ساؤتھ ایشیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اور دفاعی ادارے چوکس ہیں۔ بھارت کی روایتی الزام تراشی کوئی نئی بات نہیں۔ سفارتی سطح پر پاکستان پاک بھارت کشیدگی پر امریکی حکام سے رابطے میں ہیں، تاہم حکومت پاکستان یہ واضح کر چکی ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی قسم کی جارحیت، خواہ وہ لائن آف کنٹرول ہو یا سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہو، برداشت نہیں کی جائے گی اور فوری طور پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو اپنے دفاعی اداروں پر مکمل اعتماد ہے۔ پاکستان ہمیشہ ہی خود ٹیررزم کا بہت شکار رہا ہے۔ پاکستان ان تمام وکٹمز کے ساتھ اور ان کی فیملیز کے ساتھ کنڈول کرتا ہے، ہمیشہ پاکستان نے کیا ہے۔ تیسری چیز، ہماری ساری لیڈرشپ نے انڈیا کو آفر کی کہ ہم اس کی ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری میں پاکستان فل اس کا سپورٹ کرے گا، کرنے کو تیار ہے، ہم اس کا حصہ بنتے ہیں، ہمیں فل انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ لیکن اگر نہیں دوسری طرف سے سنا جا رہا تو پاکستان نے یہ میسیج بھی بہت کلیئر دیا ہے کہ یہ
پاکستان کسی بھی قسم اگریشن کا ایک بڑا فل جواب دے گا، جو کہ اور اپنی انڈیپینڈنس کا اپنے ہر لحاظ سے اپنا دفاع کرے گا۔ اس میں پاکستان نے جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کا انہوں نے ابینس میں کا اعلان کیا ہے، تو پاکستان نے بڑا صاف کہا ہے کہ اگر آپ روکیں گے پانی کو تو یہ ایک ایکٹ آف وار ہوگا۔ اس موقع پر کمرشل اتاشی سلمان رضا نے اس ضرورت پر زور دیا کہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی مشترکہ طور پر دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے کوششیں کرے۔ سلمان رضا کا کہنا تھا کہ معدنیات کے شعبے میں پاکستان نے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں اور ان معدنیات کی دنیا بھر کے انرجی سیکٹر میں گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے امریکی نژاد پاکستانی کاروباری حلقوں سے اپیل کی کہ وہ اس شعبے میں سرمایہ کاری کریں اور ریاست ٹیکساس جو کہ انرجی سیکٹر میں سب سے بڑی ریاست ہے، یہاں پاکستانی معدنیات کی کھپت کی خاصی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی پاکستان کی درآمدات چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔ کمرشل اتاشی سلمان رضا کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان بیرون ملک سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سالانہ 3 نمائشیں منعقد کراتی ہے۔ انہوں نے امریکہ میں پاکستانی کاروباری حلقوں کو ان نمائشوں میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں پاکستان کے لیے امریکی مارکیٹ میں غیر معمولی گنجائش موجود ہے۔ حکومت نے اس ضمن میں مؤثر منصوبہ بندی کی ہے۔ ای کامرس کے حوالے سے پاکستان کے بینکنگ نظام کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ پے پال سمیت دیگر مالی پلیٹ فارمز کی پاکستان سے سروس جلد شروع ہو جائے گی۔ اس سلسلے کے اندر FATF سے ریلیٹڈ کافی زیادہ بینکنگ اصلاحات پاکستان میں منی لانڈرنگ کو لے کے اور باقی سب چیزوں کو لے کے آلریڈی ہو چکی ہیں، اور اس کا جو سب سے زیادہ آپ عمدہ مظاہرہ کہہ سکتے ہیں وہ اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اب پاکستان اس زون میں نہیں ہے جو کہ فائنینشیل کرنچ کے زون میں آپ جس میں کہتے ہیں۔ پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو سر اس وقت پاکستان کی انفلیشن بھی سب سے کم سطح کے اوپر ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ایسی بات ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر مسلسل کام کر رہی ہے، اور ہم پے پال اور اس طریقے کے بہت سے بینکنگ چینلز کو کوشش کر رہے ہیں پاکستان لے کے جانے کے لیے، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹیو بھی ہے، اور وہ آلٹرنیٹیو کے اوپر آلریڈی بہت سی پاکستانی کمپنیز کام بھی کر رہی ہیں، جیسے بہت سے پاکستانیز کے یہاں پہ فلفلمنٹ سینٹرز ہیں، اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان فلفلمنٹ سینٹر سے، ڈسٹریبیوشن سینٹر سے پاکستانیوں کو لے کے جایا جائے پاکستان، اور وہ مصنوعات کو پاکستان کے چھوٹے صنعت کاروں سے خریدیں اور یہاں پہ لا کے امیزون پہ بیچیں۔ تقریب کے آخر میں کونسل جنرل ہیوسٹن نے PSNT کے رضاکاروں میں ان کی مذکورہ کیمپ کے قیام میں خدمات پر تعریفی اسناد بھی تقسیم کی، جبکہ اس موقع پر PSNT بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین ڈاکٹر ریاض حیدر، بورڈ کے رکن عابد ملک، برکت بصریہ، شاہ رخ صدیقی، PSNT کے صدر سلمان تابانی، جنرل سیکرٹری عابد بیگ اور دیگر بھی موجود تھے۔